الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم۔ اس سال 2025 کے حجاج اکرام چند دن پہلے آپ کی خدمت میں ظاہری تیاری کے عنوان سے چند باتیں اور چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں باطنی تیاری زاد سفر حج بیت اللہ کے عنوان سے چند اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ حجاج کرام ضرور سنیں اور جو بھی عمرہ یا حج کے سفر پر جانے والے ہیں ان کو بھی ضرور سنائیں۔ قرآن مجید کا سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 پر 6 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے لے کر وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ آیت نمبر 203۔ آیت نمبر 190 پر 6 سے آیت نمبر 203 تک 8 آیتیں ہوتی ہیں۔ ان 8 آیتوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے حج اور عمرہ کے تعلق سے کئی باتیں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے 13 باتیں ان 8 آیتوں کے اندر کی 13 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ نمبر 1، اس آیت کے ٹکڑے میں اخلاص کی اہمیت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، للہ، اللہ کے لیے۔ میرا حج، میرا عمرہ اور میرے مدینے کا سفر، میرے مکے کا سفر، وہاں کا ہر عمل اللہ کے لیے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ یقیناً اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہو۔ تو جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے۔ اس لیے حجاج اکرام ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں،
کہ یا اللہ میں حج کے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، میرے اندر اخلاص پیدا فرما۔ ممکن ہو تو ہر دن 2 رکعات نفل نماز پڑھ کر اللہ سے خصوصی دعا مانگیں، یا اللہ میرے اندر اخلاص پیدا فرما، ریا سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے، شہرت سے میری حفاظت فرما۔ تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں ابھی سے۔ نمبر 2، واتقوا اللہ۔ ان 8 آیتوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے تقوی کی اہمیت کو بھی بیان فرمائی ہے۔ تقریباً ان 8 آیتوں کے اندر 5 جگہ تقوی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ واتقوا اللہ، التقوی، واتقون، اتقوا، واتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ حج بیت اللہ کو جانے سے پہلے اپنی زندگی میں تقوی پیدا کریں۔ تقوی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تقوی کے بغیر مدینے کا سفر، مکہ مکرمہ کا سفر، عمرے کا سفر، حج کا سفر بیکار ہو جاتا ہے، اور یہ سفر قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ سفر اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے، مقبولیت کے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا، واتقوا فإن اللہ يحب المتقین۔ پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ ہی سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے حجاج کرام اپنے سفر سے پہلے ابھی سے اپنی زندگیوں میں تقوی کی صفت پیدا کریں۔ نمبر 3، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یقین رکھو کہ یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ اپنے سفر سے پہلے اس بات کا بھی احساس پیدا کریں، اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین پیدا کریں کہ یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرماتے ہیں کہ آج کل حج و عمرہ کو جانے والے بکثرت اس سے غافل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے سفر پر جانے والوں کے دلوں میں اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا احساس نہیں ہے، اس سے غافل ہیں۔ اول تو حج و عمرہ کے احکام معلوم کرنے ہی
کی پوری کوشش نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے احکامات معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، پھر معلوم بھی ہو تو بکثرت ان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ غلط کار معلموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں۔ کتنے حجاج کرام ایسے ہیں جو جانے سے پہلے سیکھ کر نہیں جاتے، جس کی وجہ سے حج اور عمرے کے اندر جو واجبات ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ جب واجبات چھوٹ جاتے ہیں، فرائض تک چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر آداب و سنن کا تو کیا کہنا۔ جب عمرہ صحیح ادا نہ ہو، حج صحیح ادا نہ ہو، اور مدینے کی حاضری صحیح نہ ہو، مکے کی حاضری صحیح طریقے سے نہ ہو، تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے سفر سے پہلے اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا احساس پیدا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے ایک تفسیر یہ بھی نقل فرمائی گئی کہ حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک عمل نہ کرے، اور حرم میں صرف ارادہ پختہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بہت بڑے صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، اس کو یوں سمجھے، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ رہ کر گناہ کا ارادہ کریں فوراً نہیں لکھا جاتا، ہاں اس وقت لکھا جاتا ہے جب آپ اس گناہ پر عمل کر لیں۔ مگر مکہ مکرمہ کی وہ پاک مقدس سرزمین ہے جہاں صرف گناہ کا ارادہ کر لینے پر بھی فوراً گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے مدینہ اور مکے کا سفر بڑا مقدس اور مبارک سفر ہے۔ سفر سے پہلے اس بات کا بھی احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ اگر میں وہاں جا کر نافرمانی کروں تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نمبر 4، فمن فرض فیہن الحج، حج کی فرضیت پر ایمان لانا، یقین لانا کہ حج ادا کرنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، تو سفر پہ جانے سے پہلے حج کی فرضیت کا یقین، حج کی فرضیت کا ایمان اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، اللہ نے بیان فرمایا فلا رفث۔ میں تفصیل میں گئے بغیر خلاصے کے طور پر یوں کہہ دینا چاہتا ہوں، بے حیائی سے بچنا، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، فحش اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ فحش 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ جو پہلے سے ناجائز تھی،
ایک وہ عمل یا وہ کام جو پہلے سے ناجائز تھا، جیسے بد نگاہی، نگاہوں کا غلط استعمال، احرام باندھنے سے پہلے یا سفر میں جانے سے پہلے ناجائز ہے، لیکن اسی کا گناہ حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ حرمین کے سفر میں احرام کی حالت میں بد نگاہی کریں گے تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو فحش کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے جائز تھی، وہ عمل، وہ کام پہلے سے جائز تھا، جیسے بیوی سے محبت کرنا، آپ سمجھ جائیں، لیکن حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں یہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، جب تک کہ طواف زیارت سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اس لیے حجاج کرام سے گزارش ہے کہ ابھی سے فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، فحش اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مثال کے طور پر حرمین کے سفر سے پہلے غیر محرم عورتوں سے مصافحہ، ملاقات، بغیر پردہ سے بات چیت، جیسے ہوتا ہے، سفر پر جاتے ہیں، جن عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے ان سے مصافحہ کیا جاتا ہے، جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان سے دیکھ کر بات چیت کی جاتی ہے۔ تو فلا رفث، تو ابھی سے اپنے آپ کو بے حیائی سے، فحش باتوں سے، کاموں سے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 5، ولا فسوق، آپ خلاصہ اتنا سمجھ جائیں، معصیت، گناہ، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ احرام کی حالت میں گناہ کرنا سخت ترین گناہ ہے، تو حج کا سفر بڑا مبارک سفر ہے، تو ابھی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر باطنی تیاری کریں، گناہوں سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 6، ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں لڑنا، جھگڑنا یہ تو سخت ترین گناہ ہے، بلکہ ان آیتوں کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ بے حیائی سے، گناہوں سے اور لڑنے جھگڑنے سے اپنے آپ کو بچانا حج کے دنوں میں واجب ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ العلد الخصیم، اس روایت کو امام بخاری نے 29ویں پارے میں اور امام مسلم نے جلد دوم میں اور امام نسائی اپنی کتاب جلد دوم میں روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو، جس کا مزاج، جس کی عادت ہی لڑنا جھگڑنا، ایسا شخص اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو حج کے دنوں میں لڑنا جھگڑنا یہ اور زیادہ گناہ ہے، اس لیے ابھی سے اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں کہ میں
کسی سے لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، تو لڑنے کا جھگڑنے کا مزاج اگر اپنے اندر ہے، غصہ کا مزاج اگر اپنے اندر ہے تو ابھی سے ختم کر دیں، اپنے دل سے، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 7، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے اللہ نے بے حیائی سے، معصیت، نافرمانیوں سے اور لڑنے جھگڑنے سے منع کرتا ہے۔ ان چیزوں سے روکنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ حرمین میں نیکیاں زیادہ کرو، وہاں نیک اعمال میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، اپنی بندیوں کا یہ ذہن، یہ مزاج بنانا چاہتا ہے کہ اس بات کا اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ میں حرمین میں جو بھی نیکی کروں گا اللہ جانتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جب تک رہیں اور مکہ مکرمہ میں جب تک رہیں، جو بھی نیک عمل کریں اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں میرا یہ عمل اللہ دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو یہ یقین ہر جگہ ہونا چاہیے، لیکن حرمین کے قیام میں اس کا یقین اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ صفت ابھی سے پیدا کریں کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، حج کے سفر کی تیاری میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میرا ایک ایک عمل، میری ایک ایک نیت، ارادہ اللہ جانتا ہے۔ نمبر 8، ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ میں آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیا، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ اتنا سمجھ جائیں کہ پہلے زمانے میں حج کے سفر کے لیے پیدل جاتے یا خچروں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر سوار ہو کر جاتے تو بڑا لمبا سفر ہوتا تھا۔ درمیان میں کوئی حاجی حرمین کے سفر کو جانے والا، حرمین کے سفر میں جانے والا، دوران سفر کوئی تجارت کر لیتا ہے تو یہ تجارت کرنا، کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، تجارت کر سکتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی دوران سفر کچھ تجارت کر لیا، کاروبار کر لیا تو وہ گناہ نہیں ہے۔ تو ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ بیان فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ تو حلال روزی ہونا ضروری ہے۔ اپنے حج کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا ہونا ضروری ہے۔ حرام روزی لے کر جائیں گے تو ہمارا سفر، ہمارا حج قابل قبول نہیں ہوگا، حج مبرور نہیں ہوگا۔ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج صفحہ نمبر 8 پر ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ بھی آسمان سے کہتا ہے لبیک و سعدیک، یعنی تیرا لبیک کہنا مقبول، اور فرشتہ کہتا ہے تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، اور تیرا حج مبرور ہے اور کوئی وبال تجھ پر نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی حاجی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے
اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک، تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، زادک حرام ونفقتک حرام وحجک معذور غیر مبرور، تیرا لبیک کہنا غیر مقبول ہے، قابل قبول نہیں ہے، تیرا توشہ حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیرا حج کرنا گناہ ہے، تیرا حج مبرور نہیں ہے۔ کتنی سخت ترین باتیں بیان فرمائی گئی۔ اس لیے حجاج کرام اپنا پورا سفر بلکہ پوری زندگی حلال روزی اختیار کرنا چاہیے، تو خاص کر اپنا سفر حج بیت اللہ حلال مال لے کر جائے۔ نمبر 9، ذکر کثرت سے کرو۔ میں نے کہا یہ 8 آیتیں، ان 8 آیتوں کے اندر اللہ نے 4 جگہ فاذکروا اللہ واذکروہ فاذکروا اللہ واذکروا اللہ بیان فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو حج کے دوران کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنا سفر شروع ہونے سے پہلے ابھی سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ صبح اور شام کی تسبیحات کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ تمجید اور درود اور استغفار، تو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ابھی سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو۔ ذکر کرنے کا مزاج اپنے اندر ابھی سے پیدا کرو۔ نمبر 10، استغفار۔ ان 8 آیتوں کے اندر اللہ یہ بھی بیان فرمایا واستغفر اللہ واستغفر اللہ، تم اللہ سے استغفار کرو۔ اس لیے سفر میں جانے سے پہلے ابھی سے کثرت سے استغفار کرتے رہا کرو، کہتے رہو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے جہاں بھی موقع ملے استغفر اللہ ربی اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یا اللہ تو مدینے کے لیے مکے کے لیے حج کے لیے قبول کیا ہے، میں وہاں آنے کے لائق تو نہیں ہوں، استغفر اللہ ربی، اے اللہ مجھے پاک صاف بنا دے، میرا ہر گناہ معاف فرما دے، میری ہر خطا معاف فرما دے۔ تو استغفار کی کثرت ابھی سے کرو۔ نمبر 11، دعاؤں کا اہتمام۔ ان 8 آیتوں کے اندر درمیان میں اللہ نے دعا کی اہمیت بھی بیان فرمائی، اور دعا کیسے کرنا وہ بھی بیان فرمایا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کرنے کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ابھی سے حج کی قبولیت کے لیے اور مدینے کی حاضری کی قبولیت کے لیے، وہاں کی نمازوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور صحابہ اکرام کی قبروں کی زیارت کریں گے اس عمل کی قبولیت کے لیے، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے اس کی قبولیت کے لیے، ریاض الجنہ کی حاضری کی قبولیت کے لیے،
اور مدینے کی محبت، عظمت اپنے دلوں میں پیدا ہونے کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اسی طرح مکے کی حاضری کی قبولیت کے لیے اپنا عمرہ، اپنا حج، اپنا طواف، وہاں کی نمازیں، وہاں کی دعائیں وغیرہ، ان اعمال کی قبولیت کے لیے ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ جانے والے بندے بھی اور جانے والی بندیاں بھی، ابھی سے دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 12، کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے والا ہے، اس کا احساس، اس کا یقین، اس پر ایمان۔ واللہ سریع الحساب۔ ابھی سے احساس پیدا کریں کہ میرا حج کا بھی حساب ہوگا، میرے عمرہ کا بھی حساب ہوگا، میرے طواف کا حساب ہوگا، میری سعی کا حساب ہوگا، مینا کا قیام، عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، میرا رمی کرنا، میری قربانی دینا، میرا حلق کروانا، میرا طواف زیارت، میری سعی، بقیہ دنوں کی رمی، میرا ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے کن نیتوں، ارادوں کے ساتھ میں نے حج کیا اور کیسے کیا۔ واللہ سریع الحساب۔ تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، تو اس کا احساس بھی، اس کا یقین بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ حرمین کو چلے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ابھی سے اس کا احساس کہ مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اس سفر میں نے کیا کیا اعمال کیے، اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک میں نے کیا کیا اعمال کیے یا کیا کیا گناہ کیے، مجھے حساب دینا ہے۔ نمبر 13، میدان محشر کا احساس۔ میدان محشر میں مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ان 8 آیتوں کی آخر کا یہ ٹکڑا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ جیسے آج تم حرمین کی طرف، مدینے کی طرف، مکے کی طرف سفر کرنے والے ہو، ایک وقت آئے گا تم دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو جاؤ گے، تو اس سفر کا بھی احساس ابھی سے پیدا کرو۔ تو حجاج کرام، میں نے کہا یہ 8 آیتوں کے اندر اللہ نے کئی باتیں عرض کیا ہے، ان میں سے 13 باتیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوں۔ تو ان اعمال کو کرتے ہوئے، ان چیزوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے باطنی تیاری کریں۔ حج کے سفر پر جانے والے ہیں تو اس طرح تیاری کریں کہ جانے سے پہلے ہم نیک ہو جائیں اور جانے کے لائق قابل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 14، نیکی کا جذبہ ابھی سے پیدا کریں، اپنے اندر نیکی کرنے کا جذبہ۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ تو سفر میں جانے سے پہلے ابھی نیکی کرنے کا جذبہ، نمازوں کا شوق، ہر نیکی کرنے کا جذبہ۔ جانے سے پہلے اگر اپنی زندگی میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو مدینہ جا کر
حرم میں جا کر، مکے میں جا کر وہاں نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ابھی سے نیکی کا جذبہ نہیں ہوگا تو اللہ معاف فرمائے، آپ جا کر وہاں دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مدینے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مگر اعمال زندگیوں میں نہیں، حرمین کی نمازیں ان کی زندگیوں میں نہیں۔ اس لیے جانے والوں سے گزارش ہے کہ ابھی سے نیکی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ نمبر 15، اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کریں، ابھی سے صبر کو سیکھیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سفر کے حالات، نازک حالات پیش آ گئے، صبر کریں۔ حرمین کے قیام میں، کھانے پینے میں کچھ حالات پیش آ گئے، صبر کریں۔ سفر کی مشقتوں پر صبر کریں، وہاں کی ہر چیز پر صبر کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جلد دوم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، السفر قطعۃ من النار، سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر کھانے پینے سے، آرام و راحت سے روک دیتا ہے، تو فرمایا کہ سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ جہاں کہیں بھی تم سفر کرو، حرمین کا سفر چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، جہاں کہیں کا بھی تم سفر کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سفر سے فارغ ہوتے ہی فوراً اپنے گھر کو واپس ہو جاؤ۔ مسلم میں روایت ہے، امام مسلم جلد دوم کتاب العمارات کے اندر یہ روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو سفر میں حالات ضرور آئیں گے، تو صبر پیدا کریں۔ اس سفر کی تکلیفوں کو بیان نہ کریں، شکایتیں نہ کریں۔ خاص کر مدینے کے قیام میں جو بھی حالات پیش آ جائیں، صبر کر لیں، زندگی میں کبھی شکایت نہ کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مدینے میں آئے، یہاں کی مصیبتوں، پریشانیوں، مشقتوں پر صبر کرے، استقامت سے رہے، کبھی شکایت نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اس کے اعمال کی گواہی دوں گا۔ اس لیے ابھی سے صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، تو آپ کا سفر یہ صبر والا سفر ہے، صبر والا سفر ہے۔ اس لیے صبر کو بھی سیکھ کر جائیں۔ ہاں، اللہ سے حالات کو مانگنا نہیں ہے، مصیبتوں کو مانگنا نہیں ہے، عافیت مانگنا ہے۔ اگر کوئی حالات پیش آ جائیں تو صبر بھی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 16، شکر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ، آپ کا سفر کتنا مقدس، پاکیزہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ابھی سے کرتے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قبول کیا، مدینے کی حاضری کے لیے، مکے کی حاضری کے لیے، عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی نعمتوں سے یا اللہ تو نوازنے والا ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، عن قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اس لیے شکر کا مزاج، شکر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ نمبر 17، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔
ابھی سے مرد حضرات بھی عورتیں بھی حج کے سفر پر جانے والے ضرور ابھی سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کثرت سے کریں۔ مدینے میں رہیں تو کم سے کم ایک قرآن کی تلاوت ختم کریں، مکے میں رہیں حج کے 5 دنوں میں کم سے کم ایک قرآن کی تلاوت ختم کر دیں۔ آپ کوشش کریں گے تو ضرور ہوگا۔ حج کے 5 دنوں میں اور اعمال بھی کرنا ہے، کثرت سے تلبیہ بھی پڑھنا ہے، اور قربانی کا سفر ہے۔ اگر ممکن ہو تو کم سے کم حج کے 5 دنوں میں ایک قرآن کی تلاوت مکمل کر لیں۔ تو ابھی سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام، پابندی شروع کر دیں۔ نمبر 18، درود پڑھنے کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ چند دنوں کے بعد آپ کا سفر شروع ہونے والا ہے، ابھی سے دن رات صبح شام کثرت سے درود، اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں موقع ملتے ہی درود کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے رہا کرے۔ نمبر 19، صدقہ و خیرات کا اہتمام ابھی سے صدقہ و خیرات غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مشکات میں روایت ہے، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ خیرات کرنے میں آگے بڑھو، اس لیے کہ آنے والی مصیبتیں پریشانیاں اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ سفر میں جانے سے پہلے صدقہ خیرات کا اہتمام کرو اور یہ نیت کرو، یا اللہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے میں پناہ مانگتا ہوں، کوئی دشواری پیدا ہو جائے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کا اہتمام۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری تیاری کر لیتے ہیں حج کو جانے کے لیے یا عمرہ کو جانے کے لیے، عین وقت میں کوئی رکاوٹ پیدا آ گئی تو سفر ہی کینسل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات پیش نہ آئیں تو صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اللہ صدقے کی برکت سے آنے والی یہ رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ نمبر 20، دلوں کی صفائی ابھی سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی شروع کی آیتوں میں ایک آیت ہے، والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو شرک سے، ریا سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، حرص سے، بخل سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنا، صاف کرنا فرض ہے۔ حضرت نے لکھا ہے فرض ہے، اس لیے ابھی سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، اپنے دلوں کے اندر کوئی میل کچیل، کوئی گندگی نہ ہو۔ نمبر 21، اپنے معاملات کی صفائی۔ سفر میں جانے سے پہلے معاملات کی صفائی کر لیں۔ کسی کا قرض ادا کرنا ہے فوراً ادا کر دیں، اپنی پراپرٹی میں اپنے بھائی اپنی بہن کا حصہ دینا ہے فوراً ادا کر دیں، جس کا جو حق ہے فوراً ادا کر دیں۔ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ مدینے کا سفر، مکے کا سفر کرنا چاہیے۔ یا کسی کا کچھ دینا ہے تو بات چیت کر لیں، کسی کو گواہ بنا دیں کہ اب ادا کرنا نہیں ہو رہا ہے تو واپسی میں ضرور ادا کر دوں گا، آنے کے بعد ضرور ادا کر دوں گا۔ تو بہرحال معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ نمبر 22، 1-2 روزہ بھی رکھ لیں، روزہ رکھ کر اللہ سے دعائیں کریں،
سفر کی آسانی کے لیے، سفر کی قبولیت کے لیے، حرمین کے سفر میں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہونے کے لیے 1-2 روزہ رکھ کر اللہ سے دعائیں کریں۔ نمبر 23، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ تو ایک روایت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ حج مبرور کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلانا، کثرت سے سلام کرنا حج مبرور کی علامت ہے، حج قبول ہونے کی علامت ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور کثرت سے سلام کرنا۔ ایک روایت میں فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے نرم گفتگو کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے دعوتوں کا انتظام کرو، جسے آج کل ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ یا بندی عمرے کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں تو جانے سے پہلے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپیہ اس پر خرچ کرتے ہیں اور دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھیک مانگنے والا آپ کے گھر کے پاس آ گیا اور دنوں میں آپ 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ دے کر بھیج دیتے تھے، اب آپ سفر پر جانے والے ہیں، کوئی بھیک مانگنے والا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آپ کے گھر کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کی خدمت کریں، اسے کچھ پیسہ بھی دیں، اور ممکن ہو گھر کے اندر کسی جگہ بٹھا کر اسے کھلائیں پلائیں، غریبوں کی دعائیں لیں، یا پڑوس کے اندر کوئی بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، اسے کچھ ہدیہ دیں، تحفہ دیں، یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، ایسے لوگوں کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، ان کی خدمت کر کے جائیں، ان کی دعائیں لے کر جائیں، اور لوگوں میں سلام عام کریں، ہر ایک کو سلام کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ کر عورتوں کو سلام کریں، نہیں، مرد لوگ مردوں کو سلام کریں، عورتیں عورتوں کو سلام کریں، تو سلام کا مزاج ابھی سے پیدا کریں۔ اسی طرح جب مدینے میں مکے میں رہیں، ماشاءاللہ لاکھوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جہاں تک ہو سکے آپ سلام کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 24، نماز سیکھ کر جائیں، کم سے کم نماز سیکھ کر جائیں۔ نماز کے اندر کیا چیزیں پڑھنا ہے، سورتیں، رکوع کی تسبیح، سجدہ کی تسبیح، تشہد، التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، وتر کی نماز میں دعائے قنوت، تو نماز سیکھ کر جائیں۔ آپ مدینے میں نماز پڑھنے والے ہیں، ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے والے ہیں، آپ مکے میں نماز پڑھنے والے ہیں، حج کے دنوں میں نمازیں ادا کرنے والے ہیں، نماز سیکھ کر جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، مدینے میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز کے اندر تشہد پڑھنا نہیں آتا، درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا، دعائے معصورہ پڑھنا نہیں آتا، نماز کے اندر سورتیں یاد نہیں ہیں تو سورتیں پڑھنا نہیں آتا، مکے میں ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں مگر سیکھ کر نہیں گئے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے ضرور نماز سیکھ کر جائیں۔ نمبر 25، نماز جنازہ بھی سیکھ کر جائیں، اس لیے کہ آپ مدینے میں رہیں یا مکے میں رہیں، ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جنازے کی نماز ادا ہوتی ہے، تو جنازے کی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیا دعا پڑھنا ہے، سیکھ کر جائیں، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، اس لیے کہ آپ کو
وہاں نماز جنازہ بھی ہر نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اس لیے نماز جنازہ سیکھ کر جائیں، دعا سیکھ کر جائیں۔ تو حجاج اکرام 25 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ قرآن مجید کی وہ 8 آیتوں کے اندر کی 13 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے علاوہ اور 12 باتیں، تو 13 اور 12 25 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوں۔ یہ باطنی تیاری ہے۔ چند دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ظاہری تیاری کے سلسلے میں کئی باتیں عرض کیا تھا، آج جو عرض کیا ہوں یہ باطنی تیاری ہے، یہ اصل تیاری ہے۔ تو ان تیاریوں کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے، آپ کو مدینہ جانا ہے، آپ کو مکہ جانا ہے، ان تیاریوں کے ساتھ آپ کو حج بیت اللہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے تمام حاجیوں سے گزارش ہے کہ ان تیاریوں کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہوں اور ان تیاریوں کا احساس پیدا کریں، اور سب سے پہلے ان چیزوں کا میں محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات، یہ تمام اعمال میرے اندر پیدا فرمائیں۔ حاجیوں سے گزارش ہے کہ بات لمبی ہو گئی تو ہو گئی، مگر ضرور سنیں، ان تمام باتوں کو ضرور سنیں اور اپنی عورتوں کو بھی ضرور سنائیں اور دوسرے حجاج اکرام کو بھی ضرور سنائیں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔